أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج ہم اربعین نووی کے سلسلے میں اگلی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 18 اس کی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ بہت خوبصورت حدیث، ہر حدیث ہی خوبصورت ہوتی ہے، لائف چینجر ہوتی ہے اور باعث برکت ہوتی ہے، باعث خیر ہوتی ہے۔ آپ میں سے کسی نے اگر یہ سلسلہ میں ہمارے ساتھ شروع سے اب تک شامل ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ عید الفطر کے بعد دیکھیں گے۔ آپ لوگوں سے ضرور آپ کے ویوز حدیث کے بارے میں بھی میں جاننا چاہوں گی۔ آج کی حدیث میں سمپل اس کی الفاظ آپ کے سامنے بولتی جاؤں گی اور جہاں مناسب ہوگا، ضروری ہوگا، ہر لفظ کا بتا دوں گی، ادروائز سمپل ترجمہ بتاتی جاؤں گی اور پھر اس کی ایکسپلینیشن کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ذر جندب بن جنادۃ الغفاری۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ وہی ہیں، عربی میں ان کا یہ اس طرح سے ابی ذر، ان کی وجہ سے ابو سے ابی ہو گیا، اور ابو ذر ان کی کنیت، آگے نام جندب بن جنادہ، اور یہ غفاری، تو یہ ابو ذر غفاری کے نام سے مشہور۔ واہ، اور ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل، یہ حضرت معاذ بن جبل ہیں، بہت جلیل القدر صحابہ ہیں، یہ دونوں صحابی ہیں۔ تو یہ جو ابو عبد الرحمن ہے یہ ان کی کنیت ہے۔ تو ابو سے ابی کیوں ہوا، یہ گرامر سے جڑے ہوئے اسٹوڈنٹس کو اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کا اثر کدھر کدھر جا رہا ہے۔ تو یہ حضرت ابو ذر اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو، وہ روایت ہے ان سے، رضی اللہ تعالی عنہما، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قولا، قولا فرمایا۔ اچھا، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے، ان کے ویسے تو بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، حدیث میں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان سے، یہ جب کوئی صحابی کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان سے روایت ہے۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو، حیث ما جہاں کہیں بھی، کنتا تم ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ بس اس کو اگر ہم سمجھ لینا، اتق اللہ، تقوی، تقوی کی بہت ڈیٹیل ہے، سمپل بس یہی ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنا، ہر اس چیز سے بچنا جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو باعث سبب بن سکتی ہے، ہر اس چیز سے بچنا جس کا اختتام اینڈ خطرناک ہو، نقصان دہ ہو، بھیانک ہو۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم لوگوں میں ہو تو بھی ڈر کر معاملہ کرو، تم اکیلے ہو تو اپنی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈر کر معاملہ کرو، جو بھی کر رہے ہو۔ اب رشتے جو ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے گا، رشتے صرف تقوی سے نبھتے ہیں۔ یہ کوئی کتابیں پڑھ لینے سے، نالج سے، ڈگریوں سے، ان چیزوں سے نہیں، جب تک انسان میں اللہ کا ڈر نہ ہو۔ کیونکہ ایک بیوی اور شوہر کا رشتہ اگر لے لیں تو شوہر سارا دن گھر سے باہر، اب پیچھے بیوی میں تقوی ہوگا تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، شوہر کی عزت کی حفاظت کرے گی، شوہر کی کوئی بھی پرسنل بات، پرسنل چیز، پرسنل عادت کسی سے شیئر نہیں کرے گی، شوہر کی اجازت کے بغیر نہ کسی سے ملے گی، نہ کسی پہ کچھ خرچ کرے گی، جو بھی ہے۔ باقی یہ مسائل آگے اور ہیں کہ کوئی شوہر پیسے نہیں دیتا، میں اس کی بات نہیں کری، میں سمپل تقوی ہوگا تو وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گی، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے گی، شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرے گی، اپنے گھر کا خیال رکھے گی، اپنے گھر سے بھی محبت کرے گی، اس کی صفائی کا بھی خیال رکھے گی، اپنے بچوں کا خیال رکھے گی۔ تو یہ تقوی ہے۔ اور شوہر میں ہوگا تو اب بیوی تو ساتھ نہیں ہے اس کی، وہ باہر کیا کر رہا ہے، ہم تو صرف بیویاں ٹرسٹ کرتی ہیں نا،
اور وہ باہر کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ تقوی ہے جو ان رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، ان رشتوں میں برکت اور خیر رکھتا ہے. تقوی ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی رشتہ داروں سے آپ سلوک کرتے ہیں، کسی سے حسن سلوک کرتے ہیں، تو یہ تقوی ہے. میں اکیلی بیٹھی ہوں اور آپ کو یہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، جن کے اعمال غبار کی طرح اڑا دیے جائیں گے. بہت اعمال ہوں گے لیکن اڑا دیے جائیں گے، کیونکہ وہ بہت نیک تھے، بہت ساری زندگیاں انہوں نے اچھے کاموں میں لگائیں، لیکن تنہائیوں میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے نہیں رہتے تھے، برے کام کرتے تھے. اپنی تنہائیوں میں بھی ڈر کے رہیں. جس طرح لوگوں کے سامنے اس سے بھی زیادہ تنہائیوں میں پاکیزہ ہونے کی کوشش کریں. حیا کریں اللہ تعالیٰ سے، کوئی ایسا کام نہ کریں، کچھ آنکھیں آپ کی وہ چیز نہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، وہ آواز نہ سنے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تو اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. یہ بس اتنا اگر انسان سمجھ لینا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیث ما کنتا، تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جو بھی کر رہے ہو نا، اللہ سے ڈر کر معاملہ کرو. جسے یہ بات سمجھ آ جائے گی تو بس زندگی بدل جائے گی. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور برائی کے پیچھے نیکی کو لاؤ. ٹھیک ہے. تمحوہا، وہ مٹا دے گی. کون مٹا دے گی؟ نیکی. الحسنہ، کس کو؟ ہا. یہ ہا کی ضمیر اس کی السیئہ کی طرف، برائی کی طرف جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، تو اس پر اصرار نہیں کرو اور نہ ہی مایوس ہو. اس کے پیچھے، اس کے بعد نیکی کرو. اب اس نیکی کی تفسیر کچھ میں اس PDF سے بھی شیئر کروں گی. بعض کے مطابق اس سے مراد ہے کہ توبہ کر لو، اور بعض اس سے مراد لیتے ہیں کہ بس کوئی اچھا کام کرو، کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے ہم لوگوں پر، اتنی ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے. بہت ساری غلطیاں ہم سے سارا دن ہوتی رہتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض دفعہ زبان پھسل جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. کسی شخص کی کوئی بات کر رہی ہیں آپ، مجھ سے کسی کا پوچھ نہیں ہو سکتا، میں اس کے بارے میں باتیں، آپ نے کچھ پوچھا ہے اور میں اس شخص کو بیان کرنے لگ جاؤں، وہ تھوڑا ایسی ہیں، وہ تھوڑا ویسی ہیں، اور یہ غیبت کا ہو جائے گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. انکانشیسلی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ جیسے وضو کرتے ہیں تو ایسی غلطیاں دیکھیں، یاد رکھیں، چھوٹی غلطیاں، چھوٹے گناہ معاف ہوں گے. اس طرح بڑے گناہوں کے لیے الگ ان کا اصول ہوتا ہے. تو چھوٹی خطائیں جو ہوتی ہیں پتہ بھی نہیں ہے، خطا کہتے ہیں اسے جو انکانشیسلی ہوتی ہے. وضو کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ مٹ گئیں، دھل گئیں وضو کے ساتھ. نماز ادا کی، مٹ گئیں، دھل گئیں. ابھی ہم دیکھیں گے نمازیں، روزہ، اور بھی بہت کچھ. یہ چیزیں ہماری بہت ساری خطائیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو بھی مٹا دیتی ہیں، اور گناہ صغیرہ کو بھی مٹا دیتی ہیں. پھر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی توبہ کرنی ہوتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پہ کہ کچھ گناہ ایسے ہیں تیسرے نمبر پہ جن کی توبہ کے ساتھ کفارہ دینا پڑتا ہے، اور وہ دیا جا سکتا ہے، چاہے روزوں کی صورت میں ہے، چاہے کھانا کھلانے کی صورت میں ہے، چاہے کسی بھی طرح ہے. تو اگر ہم پچھلی شریعتوں کو دیکھتے تو بہت سختی تھی ان میں، اور وہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. جیسے انہوں نے جب شرک کیا تھا یہود نے، تو کس طرح ان کو، جس گروہ نے شرک کیا تھا تو ان کو قتل کی سزا ملی تھی. معافی قبول ہو گئی لیکن ساتھ یہ تھا کہ یہ کفارہ کیا ہے؟ یہ قتل. تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، الحمدللہ. تو اس کا یہ ہے کہ آپ سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، آپ نے بچنے کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچنے کی کوشش نہیں کرنی، کوشش کرتے رہیں، پھر بھی ہوتی رہیں گی. ساتھ نیکیاں کرتے رہیں، اچھے کام کرتے رہیں، بس کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں. صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، کوئی نوافل پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، کوئی حسن سلوک کریں لوگوں سے، جو کر سکتے ہیں کریں کریں. استغفار خوب خوب کیا کریں، توبہ کرتے رہا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ہوتی رہی ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اندازہ بھی نہیں ہوتا. بعض دفعہ ہم سے لوگوں کی نا دل آزاری ہو جاتی ہے اور ہمارا ارادہ بھی نہیں ہوتا، لیکن لوگ اتنا ہرٹ ہوتے ہیں اور ساری زندگی ہمارے وہ الفاظ نہیں بھولتے. ہمارے الفاظ لوگوں کی زندگیوں پہ اتنا برا اثر ڈالتے ہیں، فزیکلی، ایموشنلی، وہ اتنا ہرٹ ہوتے ہیں کہ وہ مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں، اور ہماری نیت بھی نہیں تھی.
مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں. ہم نے وہ کہا بھی نہیں ہوتا، وہ سوچا بھی نہیں ہوتا، دوسرا کچھ سمجھ کے کچھ سے کچھ. تو بس استغفار کرتے رہا کریں اور اچھے کام کرتے رہا کریں، وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برائی ہے اس کو وہ مٹتی جائے گی. کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر. اور آخری حصہ، 3 باتیں ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. آخری حصہ ہے وخالق وخالق الناس، اور لوگوں سے معاملہ کرو بخلق حسن، اچھے اخلاق کا معاملہ کرو. ایک ہوتا ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق. خلق ہوتا ہے جو آپ فزیکلی آپ ہیں، آپ کی شکل، آپ کا قد، آپ کی جو شخصیت ہے جو ظاہری طور پر ہے. خلق ہوتا ہے یہ جو اس میں باطنی چیزیں بھی ہیں، کردار ہے، اخلاق ہے. اخلاق ہوتا ہے اصل میں یہ لفظ. اچھا، اب اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. حسن، حسن کے درجے پر، احسان کے درجے پر. اس حدیث میں نا عبادات بھی سب شامل ہو جائیں گی. اس میں معاملات بھی، اخلاقیات بھی، سب کچھ اس میں آ رہا ہے. اس میں حقوق اللہ بھی آ رہے ہیں، حقوق العباد بھی آ رہے ہیں. میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اس کو چند منٹس میں کور کروں. میں صرف آپ کو نا محسوس کروانا چاہوں گی اس کی جڑ بس. تو آپ اس حدیث کو ضرور کم از کم ترجمہ اس کا یہ یاد کر لیں. اس میں 3 باتیں ہیں، یہ کبھی بھولیے گا نہیں کہ ایک تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سے ڈر کے رہنا ہے. جو معاملہ بھی کرنا ہے، کہ کچھ بولنا ہے، کچھ کرنا ہے، اللہ سے ڈر کر، اکیلے ہوں یا مجلس میں ہوں، اللہ سے ڈر کے، اللہ سے ڈر کے. اس میں آپ نے جو معاملہ کسی سے کرنا ہے، آپ نے اس طرح اتنا اچھا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس طرح آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اب جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ تقوی میں بھی آ جاتا ہے، وہ حسن سلوک میں بھی آ جاتا ہے. اچھا، پھر اچھے کام کرتے رہیں. آپ ڈیلی بیسس پہ نا دیکھیں، آپ ہر ایک کے لیے اگر پاسبل نہیں ہے روز کچھ پیسے نکالنا، ویسے ٹوٹے ہوئے پیسے جو آتے ہیں واپس آپ کی گروسری سے بچ کے یا کہیں، آپ ان کو ایک جگہ سیو کر سکتی ہیں اور آپ کچھ دنوں بعد کسی کو دے سکتی ہیں. چلیں ایک اچھی اماؤنٹ ہو جائے گی تو آپ ڈیلی بیسس پہ وہ نکال سکتی ہیں. آپ ڈیلی بیسس پہ پرندوں کو کھانا، گھر میں جو چیز بچی ہوتی ہے وہ دے سکتے ہیں، کسی بلی کو، کسی جانور کو، کسی کے گھر میں اگر مرغیاں ہیں. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں ڈیلی بیسس پر، اچھے کام کر سکتے ہیں. آپ ڈیلی بیسس پہ کوئی دین سے جڑا ہوا کام کر سکتے ہیں. لوگوں کی خدمت میں کوئی کام باہر نکلتی ہیں تو جو آپ اپنی جتنی بھی استطاعت ہے آپ کر سکتے ہیں. تو ڈیلی بیسس پہ عادت بنائیے. بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت گزرے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صبح کے الگ رکھیں، دوپہر کے الگ رکھیں، شام کے الگ رکھیں. اس میں آ، عبادات بھی آ سکتی ہیں، نیکیاں وہ بھی نیکی ہیں. اس میں حقوق العباد بھی شامل ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس طرح کی یہ جو نیکی ہے نا الحسنہ، اس کے اندر بہت کچھ ہے. اس میں تسبیحات بھی آ سکتی ہیں، نماز، نوافل، نماز، کچھ بھی آ سکتا ہے. اس میں آپ کسی کی مدد کر سکتی ہیں، فائنینشلی کر سکتی ہیں. آپ کچھ بھی کر سکتی. آپ کچھ نہیں کر سکتی تو اس میں آپ کسی کو مسکرا کے دیکھ سکتی ہیں. کسی کو اگر کسی کو وقت چاہیے تھوڑا، اگر آپ کے پاس وقت ہے آپ اس کو وقت دے کر تھوڑا سن لیں. اس الحسنہ میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اور آگے پھر اس میں تو سب کچھ جو رہ گیا نا وہ اس میں آ جائے گا. لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ احسان کے درجے پہ، حسن، بہترین، جس میں کیا کچھ ہے. ایک تو اچھا معاملہ کریں. ہم لوگ اچھے اخلاق کو پتہ کیا سمجھا کرتے تھے؟ ہمیں سے اکثر لوگوں کو لگتا تھا مسکرا کر ملنا اور اچھے طریقے سے بس مل لیا، پیش آ لیا. وہ تو ہے، اس میں بہت کچھ ہے. اس میں لوگوں کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھا معاملہ کرنا بھی ہے، اور عام معاملہ نہیں کرنا، بہترین کے درجے پہ کرنا. پھر لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنا بھی ہے، لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کرنا بھی اس میں شامل ہے. اچھے اخلاق میں، اچھے اخلاق میں آپ کا کردار، آپ کی ہیبٹس آ جائیں گی، آپ کا اخلاق، بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے. یہ بہت بڑی ٹرم ہے. تو پھر ایک ایک دو مثالوں سے دیکھ لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ آپ نے نماز اگر چلے بس وضو کیا اور ادا کی اور نکل گیا اپنے کام پہ. اور ایک ہے کوئی حسن کے درجے پہ کرتا ہے، وہ احسان کے درجے پہ کرتا ہے. تو وضو بہت اچھے طریقے سے کیا، نماز کو بہت
بہت اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر اس کے ارکان پورے ادا کیے، نماز کی سمجھ بھی آ رہی تھی کہ میں اس میں کیا پڑھ رہی ہوں، کوشش کی خشوع و خضوع کی، اور اس کے بعد ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، اور نماز جو ہے وہ طاری رکھی اپنے اوپر۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نماز آپ پر طاری رہے، یہ نہیں کہ بس نماز کے 5 منٹ میں اللہ والے ہو گئے اور بعد میں پھر دنیا والے ہو گئے۔ تو دیکھا آپ نے، ایک شخص کی وہ نماز ہے اور ایک کی یہ نماز ہے، تو کیوں نہیں؟ جب ہمیں فرق نظر آ رہا ہے، ایک آپ کسی غریب کو کچھ دیتے ہیں، کسی ضرورت مند کو کچھ دیتے ہیں، آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں میں نے وہ چیز رکھ دی ہے تمہارے لیے شاپر میں ڈال کے لے جانا، کھانا رکھ دیا ہے، یہ پیسے رکھ دیے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ اسے پیک کر کے، آپ کبھی اگر کسی کو چلیں اس رمضان میں دیتی ہیں یا عید پہ کوئی تحفہ دیتی ہیں، نیا دیتی ہیں، اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، پیکنگ کے ساتھ خوبصورت طریقے سے گلے لگا کر مسکرا کر آپ اسے بھی عید مبارک کہہ کے دے سکتی ہیں، تو احسان کا درجہ ہو گیا نا، فرق ہو گیا نا۔ جب ایک فرق مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا چل رہا؟ اللہ تعالیٰ کو تو، لوگوں کو بلکہ پتا چلے یا نہ چلے، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے۔ آپ قدم قدم پر احسان کو لے کر چل سکتی ہیں، ہر معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، فرائض کے معاملے میں، معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، اخلاق ہے۔ اب جلدی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں اس حدیث کو پڑھ دیتی ہوں۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس جگہ بھی رہو، برائی کے بعد نیکی کر لو، نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس کا نمبر میں کوشش کرتی ہوتی ہوں، بعض دفعہ میں بھول بھی جاتی ہوں، تو اس کا نمبر رکے میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ 1987 اس کا نمبر ہے، ترمذی میں، جامعہ ترمذی میں۔ اچھا جی، یہ بہت عظیم حدیث ہے، اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور تقوی کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ کے حق کا ذکر کیا گیا، اور اچھے اخلاق کا ذکر کر کے بندوں کا حق، اور درمیان میں دیکھیں اللہ کا حق بھی ہم کہاں دے سکتے ہیں، بندوں کا حق بھی پورا کہاں دے سکتے ہیں؟ تو غلطیاں تو ہوں گی، کمیاں تو ہوں گی، کوتاہیاں تو ہوں گی، غفلتیں تو ہوں گی، تو درمیان میں کوتاہیوں کی تلافی کا نسخہ بتا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تقوی یہ کہ آدمی اپنے اور عذاب الہی کے درمیان میں بچاؤ کا سامان کر لے، بہت پیاری ڈیفینیشن ہے یہ، اور احکام کی پابندی کرے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے دور رہے۔ تقوی تمام اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے اللہ کی وصیت ہے۔ میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، یہ دیکھ لیجیے۔ اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر رسول اپنی قوم سے یہی کرتے تھے۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں ترجمہ، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ سلف صالحین بھی اسی کی وصیت و تاکید کیا کرتے تھے۔ تقوی اللہ کا ڈر اور اللہ کی نگرانی کا احساس۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا اس سب کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اکیلے میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، جہاں لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے اور جہاں لوگوں کی آنکھوں سے دور ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، کھلے اور چھپے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ آدمی اللہ کے ساتھ اگر اپنا معاملہ درست کر لے، اچھا دیکھیں، یہ اگر تقوی اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہو جائے گا نا، تو اللہ کے ساتھ جو باقی معاملات آپ کی عبادات کے ہیں وہ بھی درست ہو جائیں گے، بندوں کے ساتھ بھی درست ہو جائیں گے۔ تو تقوی جو ہے نا، یہ مین چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوقات، اور پھر اللہ تعالیٰ مخلوقات کے ساتھ اس کے معاملات کو درست کر دے گا، خود ہی درست ہوتے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بد نصیب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں میں قابل تعریف بننا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تعریف کرنے والے بھی ایک مدت کے بعد اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ دراصل تنہائی میں اللہ کی نگرانی اور اس کے ڈر کا احساس ختم ہو جانا دل کی ایک بیماری ہے، اس لیے قرآن مجید میں اسے منافقین کی ایک صفت۔ چلیے یہ ٹاپک تھوڑا ایک اور طرف جا رہا ہے، میں سمپل رکھنا چاہ رہی ہوں۔ یہ بات یقینی ہے کہ بندے سے تقوی کے تقاضوں کی تکمیل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ گناہ کے بعد نیکی کر لو۔ یہ حدیث میں ہمیں یہ پتا چل رہا ہے، نیکی اسے مٹا دے گی، اور نیکی سے توبہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ بے شک توبہ اگر خالص ہو تو توبہ گناہ کے مٹانے کا بھی ذریعہ بنتی ہے، اور جتنی خالص ہوگی پچھلی جو گناہ ہے ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ توبہ کتنی خالص ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کو توبہ سے کیا ملا، کس نے کتنا محسوس کر کے اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کر ڈوب کر توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔
تو اس کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے، اس کی اس غلطی کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے، پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ ادروائز جس کی جو بھی لیول ہے اس کے حساب سے اسے ملتا ہے۔ یقیناً اچھا، یہ قرآن مجید میں سورہ ہود سے اب یہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن مجید کی آیت کی ہی یہ جو حدیث ہے اس کی تفسیر ہے۔ جن نیکیوں کو حدیث میں گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ان میں سے ایک تو نماز ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسے گھر کے سامنے بہنے والی ایک نہر سے تشبیہ دی گئی، جس میں آدمی روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو، جس سے اس کے میل کچیل صاف ہو جاتے ہوں۔ یہی مثال نماز کی ہے، صلات کی ہے، وہ اسی طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ متفقن علیہ۔ 5 وقت کی نماز، روزہ، رمضان کے روزے، ٹھیک ہے، قیام اللیل، حج، عمرہ، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اچھا، انسان اور حیوان بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک، ان کو معاف کر دینا، مصیبتوں میں کام آنا، تنگ دستی میں ان کی مدد کرنا، تعاون کرنا، یہ سب بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کو بھی دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، اسے غور کیجئے ان سب چیزوں پر۔ ایسے ہی جسم کو لگنے والی بیماری، کوئی مال فائنینشلی کوئی ایشو ہوا، کوئی کمی آ گئی، اور اولاد پر آنے والی کوئی بھی تکلیف، یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ آپ اسکرین شاٹ لے سکتی ہیں، آپ لکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکیوں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ صغیرہ گناہ ہوں۔ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ حدیث میں اچھا حسن اخلاق میں کیا کچھ آتا ہے؟ بہت کچھ آتا ہے، مختصر دیکھ لیتے ہیں۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کے شان معاملہ کیا جائے، دوسروں کے لیے وہی پسند کیا جائے جو خود اپنے لیے پسند کیا جائے، جو خود اپنے لیے ناپسند ہو دوسروں کے لیے بھی ناپسند ہو، دوسروں کے ساتھ بھلائی، عفو و کرم اور سخاوت اور فیاضی کا معاملہ کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، جس طرح جتنا بھی کر سکیں، پھر ان کی غلطیوں پہ درگزر کریں، ان کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر آپ صبر کریں، اور اگنور کیا کریں۔ ہم نا اگنور نہیں کرتے، ہمیں ایکچولی اگنور کرنا آتا نہیں ہے۔ یہ نا ایک آرٹ کا لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ قرآن مجید اور حدیث سے جب جڑیں گے نا صحیح معنوں میں، انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا، آپ کو کوئی شخص کچھ کہہ رہا ہے نا، آپ اس کو اپنے دل تک پہنچنے ہی نہیں دیں گے اس بات کو۔ آپ اتنے مصروف ہوں گے، آپ کے سامنے زندگی کا ایک اتنا بڑا مقصد ہوگا کہ آپ کو لوگوں کی یہ باتیں چھوٹی لگیں گی، آپ اس کو برا ہی نہیں منائیں گے، آپ اگنور کرتے رہیں گے۔ اٹس اوکے، اگنور، اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا، ہم فارغ ہوتے ہیں، تو ہم کسی کی ایک بات کو اتنا محسوس کرتے ہیں، اس نے ایک بار کہی ہوتی ہے، ہم ہزاروں بار اپنے آپ کو سوچ سوچ کے تکلیف دیتے ہیں، ہم خود اپنے ساتھ زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ تو لوگوں کی باتوں کو نا اگنور کیا کیجئے، آپ کو آنا چاہیے۔ کچھ باتیں ہیں کہ اگنور نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، اب بعض دفعہ ہمیں بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بات ہی یہیں سے شروع کیا ہے کہ جب آپ صحیح معنوں میں قرآن مجید اور سنت سے جڑیں گے اور لمبے عرصے کے لیے جڑے رہیں، بس جڑے رہیں، آہستہ آہستہ آپ کی ایسی تربیت ہوگی، ایسی ٹریننگ ہوگی کہ آپ ان باتوں کو مائنڈ ہی نہیں کریں گے۔ تو چیزوں کو اگنور کیا کریں، باتوں کو اگنور کیا کریں، اس کو اپنے سوچا کریں، اسمائل پاس کر کے اپنے آپ سے کہا کریں اسے میں نے محسوس نہیں کرنا، میں نے اپنے دل تک اسے نہیں پہنچنے دینا، کیونکہ مجھے اور بہت سارے کام کرنے ہیں۔ جو دین سے جڑے ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت بیزی، اور ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو برا منانے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا الحمدللہ۔ لیکن جو نہیں جڑے وہ بھی آپ سوچیں کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دینا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے، میں اگر اس خاتون کی، ان صاحب کی ان بات کو میں مائنڈ کروں گی تو میں اپنے کام کیسے کر سکوں گی؟ دوسرا وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی، اور اکثر لوگ جو ایسی کڑوی باتیں کرتے ہیں یہ خود خوش نہیں ہوتے ہیں، انہیپی، یہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کہہ لیں کہ دکھی، انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے دین سے جڑنے کی، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، زبان کڑوی، لوگوں کو بھی ہرٹ کر رہے ہیں، خود بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہدایت دے، قرآن مجید سے جوڑ دے۔ تو سب مسئلوں کا حل قرآن مجید ہے، بس 100 باتوں کی ایک بات، قرآن مجید سے جڑ جائیں تو آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا، آپ کو اس شخص پہ رحم آئے گا کہ نہ جانے کتنی تکلیف میں ہے، یہ اتنی کڑوی باتیں کر رہا ہے، اتنی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو آپ نے اپنے آپ دل تک ان باتوں کو نہیں پہنچنے دینا۔ اچھا جی، اور کیا ہے؟ مصیبتوں پہ صبر کیا جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ملاقات کے وقت مسکراتے ہوئے، مسکرا کر بات کیا کریں، مسکرا کر بات کو، بہت سارے معاملات صرف اسمائل پاس کر کے نا وہیں پہ ختم ہو سکتے ہیں۔ ہم
کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے ورنہ میرا ٹاپک یہ لمبا ہو جائے گا. چلے میں یہیں پہ رکتی ہوں. حسن اخلاق قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی. جامعہ ترمذی. حسن اخلاق والا بروز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور آپ سے قریب ہوگا. جامعہ ترمذی. کیا یہ حدیثیں کافی نہیں ہمارے دل کو تسلی دینے کے لیے؟ کیا یہ حدیثیں، یہ پیاری پیاری باتیں کافی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کو اگنور کر دیں؟ کیونکہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. ہم کب دکھی ہوتے ہیں لوگوں کی باتوں پہ؟ جب ہم نے یہ نہیں پڑھی ہوتی ہیں، یہ الفاظ نہیں پڑھے، ہم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اجر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں، لوگوں غصہ پی جانے والے کا کیا درجہ ہے. تو جب ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا تو ہم مائنڈ کرتے ہیں. جب ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہماری توجہ اللہ پر ہوتی ہے. مجھے اللہ سے یہ چاہیے، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جگہ چاہیے، مجھے ان کا محبوب بننا ہے، مجھے یہ اور وہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا، جب یہ ان پر نظر ہوگی، آپ کا یہ فوکس ہوگا، آپ کا یہ مشن ہوگا، یہ مقصد ہوگا، تو پھر وہ لوگوں کی باتیں ویسے ہی آپ کو نا ایک کان سے سن کے واقع، بلکہ آپ سنتے ہیں نا دوسرے کان سے، کیا دوسرے کان تک جانے بھی نہیں دیں گے. جو شخص سب سے زیادہ حسن اخلاق کا مالک ہے وہ سب سے زیادہ ایمان میں کامل ہے. حسن اخلاق کی بدولت ایک مومن کو صائم یعنی کہ روزہ دار اور تہجد گزار کا درجہ مل جاتا ہے. حسن اخلاق اتباع رسول سے. اب حاصل کیسے ہوگا؟ میں چاہے جتنی چاہے مرضی لمبی لسٹ آپ کے سامنے میں پوائنٹس کی صورت میں بتا بھی سکتی ہوں، کبھی موقع ملا بتاؤں گی بھی انشاءاللہ تعالی. لیکن وہ پوائنٹس کہاں سے آئیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے. قرآن مجید سے جڑیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیجئے، حدیث کو زندگی میں شامل کیجئے. آپ کو خود ہی سمجھ آتی جائے گی حسن اخلاق کیا ہے. وہ رول ماڈل ہے ہمارے. تو جب آپ کو جب پتہ چلے گا نا کہ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، لوگوں نے اتنی پیاری ہستی کو ہرٹ کیا، ان کو ایسی ایسی باتیں کہیں یا جو بھی، تو جب آپ یہ دیکھیں گے کہ جب ان کو نہیں چھوڑا اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تھے، اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح مدد کی، آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہے. آج جو دل دکھا رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، دعا مانگے اور قرآن مجید سے جڑ جائیں. میں تو یہی مشورہ دوں گی، جس کے جتنے بھی مسئلے ہیں نا، لوگوں کے جو بھی ہیں، آپ بس قرآن اور سنت سے جڑ جائیں، ڈیلی بیسس پہ زندگی میں شامل کریں، سیکھیں، سکھائیں، پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، لوگوں کے بچوں کو پڑھائیں. جب آپ کا مقصد یہ ہو جائے گا نا تو آپ کو لوگ، رشتہ دار، ان لاز، کسی کی بات کا وہ مائنڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس. ٹھیک ہے؟ تو مقصد بڑا کیجئے اپنی زندگی میں. یہ تھی جی آج کی بہت ہی پیاری حدیث. 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں کو لکھ کر گھر پر لگا لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ آتے جاتے نہیں لگا سکتے تو دل میں فٹ کر لیں، اپنی آنکھوں میں فٹ کر لیں. اوکے جی.